السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء آج ہم کلاس دہم سے اردو مضمون میں دوسری نظم جو نعت پاک کی شکل میں ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، جسے سلیم شہزاد نے لکھا ہے، اور یہ ایک نظم جو ہے ایک خاص حیت کی ہے اور یہ ایک آزاد نظم ہے۔ آئیے طلباء حسب معمول درس کتاب اپنے سامنے رکھیے اور میں مشقی سوالات کی جوابات بتاتا ہوں۔ اس دوسری نعت پاک کے سوالات اردو کے کلاس دہم میں پیج نمبر 64 پہ ہے۔ آئیے مشقی سرگرمی کی ابتدا کرتے ہیں۔ درسی کتاب میں پہلے یہ ہدایت دی گئی کہ نظم کے حوالے سے ذیل کی استحسانی سرگرمی کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ نظم کی صنف کا نام لکھیے۔ تو یہ جو ہے نعت پاک ہے۔ دوسرا سوال ہے نظم کی حیت کا نام لکھیے، تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ آزاد نظم ہے۔ تیسرا سوال ہے نظم میں آنے والے دو ردیف اور قافیے لکھیے۔ اب اس میں جو ہے ردیف صرف دھوپ میں یہی ہوتا ہے اور قافیے پتھر، منظر، اتھر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ چوتھا سوال طلباء یہ ہے درسی کتاب میں کہ نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ نظم کا جو ہے پورا واقعہ ایک طرح کا یہ خلاصہ ہی ہے۔ اب جب اعلان نبوت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر منتخب کر لیا، نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور دیگر بستیوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد کچھ دور دراز کے علاقوں کا بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا۔ اسی سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طائف کا سفر اختیار کیا، جو کہ ایک نظم ہے پورا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز شاداب پہاڑی علاقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین حق کی تعلیم دینے کے لیے پہنچے۔ وہاں کے رئیسوں نے شہر کے اوباشوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ یہ ایک پوری نظم جو ہے ہم نے پڑھا ہے۔ یہ اوباش راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے تھے، اور جب آپ ادھر سے گزرنے لگے تو انہوں نے دونوں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کہ آپ کے پائے مبارک جو ہے لہولان ہو گئے، یعنی خون بہنے لگا اور دونوں جوتیاں خون سے بھر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی تاب نہ لا کر کہیں بیٹھ جاتے تو یہ شریر لوگ آپ کو جو ہے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پتھر مارنے لگتے۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں انگور کی ٹٹیوں میں پناہ لی۔ اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے خون صاف کرنے لگے۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو باوجود کفر کے جو ہے کہ شریف شخص تھا۔ اس نے اپنے غلام اداس کے ہاتھوں انگور کا خوشہ ایک تشت میں رکھ کر بھیجا۔ پہاڑوں کا فرشتہ وہاں نمودار ہوا اور آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف حکم دے، میں ان پہاڑوں کے بیچ میں پوری بستی کو پیس کر رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے، اس فرشتے کو کیا کہا، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چوتھے سوال کا جواب مکمل ہوا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ نظم کی حیت اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے۔ اب اس نظم کی تمہید میں جو ہے سلیم شہزاد نے کفر و شرک کی ظلمتوں میں گھرے ہوئے ایک ماحول کا اندھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے عمل کو جو ہے اجالے بانٹنے کی مانند کہا۔ اب اس طرح صرف ایک مختصر سے مصرے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلیم شہزاد نے جو ہے ایک ماحول کو بیان کر دیا، اور پھر اس تمہید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں، ان کے دشمنوں اور جو نقصان
تکلیف پہنچا رہے تھے ان کو دو الفاظ کی ترکیب یعنی مسموم آندھیاں میں سمیٹ دیا. یہ ایک بہت بڑا ہنر ہوتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے. نظم کے اختتامی حصے میں شاعر نے طائف کے جو اوباش تھے، جو بدمعاش لوگ تھے، ان کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے اور دعائے خیر کرنے کے عمل کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اب باغ نخلا کے مسافر پر جو سلام اس طریقے سے جو ہے درود و سلام پیش کیا، بالکل آخر میں کہا کہ اے نبی، کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روشن رہے گا اور آپ کی حدیثیں شہر ظلمت میں ہمیشہ رہنمائی کرتے رہیں گی. آخرکار نظم کے تمہید اور اختتام میں شاعر موصوف نے بڑی جامع انداز میں واقعے کی نوعیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ 5واں سوال ہوا. 6واں سوال یہ ہے کہ اس سواد جو ہے اس نشان سے مراد مکمل فقرہ معنی کے ساتھ لکھیے. ابھی جو مخفف جو استعمال ہوا ہے سواد، یہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اس میں نون نہیں ہوتا، صرف سواد. یہ جو علامت ہے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے جس کے معنی مطلب ہے ان پر اللہ کا درود و سلام ہو. 7واں سوال یہ ہے کہ ذیل کی ترکیبیں جن کے لیے استعمال کی گئی ہیں ان کے نام لکھیے. جیسے چراغ شمس آسا، صدیق پیغمبر، پھول سا پیکر. تو یہ جو ترکیبیں استعمال ہوئی ہے، ذیل کی ترکیبیں جن کے استعمال کی گئی ہیں ان کی جو ہے نام لکھنا ہے. چراغ شمس آسا، صدق پیغمبر، پھول سا پیکر، یہ تینوں جو ترکیبیں استعمال ہوئی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے. تو طلبہ اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس میں ابھی ہم نے اس پارٹس میں 7 ہی سوال کریں گے. آئندہ اگلے پارٹ میں جو ہے اس مشقی سرگرمی کو مکمل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.